اللہ تعالیٰ کے پیغام سے انکار اور عذاب الہی کی وعید۔ قرآن کا موضوع انسان کی فلاح اور خسران ہے۔ دنیا اور آخرت کی بلائی اور نقصان کا بار بار ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ سورہ ہود کی 15ویں اور 16ویں آیات میں ارشاد ہوا، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہونا چاہتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ اسی موضوع پر سورہ ابراہیم کی 3 آیات میں ارشاد ہوا، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں ٹیڑھپن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلانا اور پھر لوگوں کو اس کی طرف جانے سے روکنا بھی ایک عظیم جرم ہے، جس پر یقیناً اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد قاسم یعنی امام مہدی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب آتے ہیں، جن میں امت مسلمہ کے لیے ایک خاص پیغام ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس کو فتنہ قرار دے کر مسترد کیا۔ کیا وہ محمد قاسم کے خواب اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خوابوں میں آتے ہیں؟ اس آدمی کی کیوں تکذیب کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ شرک سے بچو اور ایک اللہ کی عبادت کرو؟ آخر اس کی غلطی کیا ہے؟ اس نے کون سا دعویٰ کیا؟ اگر لوگ اس کو مہدی مانتے ہیں تو کیا مہدی نہیں آئے گا؟ اس لیے لوگوں کے پاس مسترد کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ دراصل لوگ امام مہدی کے بارے میں صحیح اور مکمل تصور نہیں رکھتے، حالانکہ ان کو ہر بات واضح کی گئی، تمام شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے جو اعتراضات تھے ان کا مناسب جواب ان کو مل گیا، علماء اور صلحاء تک بات پہنچ گئی، لیکن جو ہر بات کا انکار کرتا ہے ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ پھر بھی محمد قاسم کے پیروکار نے عوام اور ان بڑے بڑے علماء تک پیغام پہنچایا تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے اور کل ان کے پاس کوئی عذر قابل قبول نہ ہو۔ جس نے محمد قاسم کو امام مہدی مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے انکار کیا تو اس کا اپنا نقصان ہے اور وہ خود پر ظلم کرے گا، اور اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو آدمی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں سورہ ہود میں ارشاد ہوا، اس طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ بہت ہی المناک اور سخت ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا عذاب آخرت میں ہلکا ہے، دنیا کا عذاب عارضی اور فانی ہے اور آخرت کا عذاب دائمی ہے، اس کو زوال اور فنا نہیں۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے نسبتاً 69 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی پہلی بڑی نشانی مہدی کا ظہور فرمایا اور اس کے ذریعے امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ شرک کا خاتمہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ لیکن بہت سے علماء کرام، مفتیان اور لیڈر نے محمد قاسم کے اس پیغام کو جھوٹ سمجھ کر مسترد کیا۔ ان کی بات مان کر بہت سے عام لوگوں نے محمد قاسم کو فتنہ سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی تھی اب وہ ختم ہونے والی ہے، لہٰذا طرح طرح عذاب امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے آئے گا۔ آج کل مسلم امت ہر جگہ دبوچ لیا جاتا ہے، دشمن ان پر مسلط کیا جاتا ہے، انہیں ہر طرف سے گھیرے میں لیا جائے گا، جبکہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ سورہ اعراف 95 سے 100 آیات میں عذاب الہی کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ آخرکار ہم نے اچانک انہیں یعنی منکرین پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین
سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب سے انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت آ جائے گی جب کہ وہ سوئے پڑے ہو، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جب کہ وہ کھیل رہے ہو؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ علماء کرام اور مفتیان کرام کو چاہیے کہ وہ حق کا ساتھ دے، ایسا نہ ہو کہ کل محمد قاسم کے بیانات سچ ثابت ہو جائے اور پھر انہی کے پیروکار ان کو ملامت کر رہے ہو کہ تم نے ہم کو روکے رکھا تھا، کہ یہ فتنہ ہے اور اب سب کچھ آپ کی بات کے خلاف ہے۔ اپنے علم پر غرور و تکبر نہ کرے کہ محمد قاسم، جو اب ان کے سامنے ایک عام آدمی جیسا لگتا ہے، کی بات سننے میں عار محسوس کرے۔ بنی اسرائیل کا ایک مشہور عابد بلعام بن باورہ کا واقعہ مشہور ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں ذلیل کر دیا اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی صورت کی آیت 175 میں ارشاد ہوا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل کر بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیاتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اسی کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں۔ اس کے ایک خواب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم سے فرمایا کہ قرآن میرا کلام ہے، اگر شیطان، جن اور انسان سب اکٹھے ہو جائے تب بھی اس کی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح یہ خواب جو میں نے تمہیں دکھائے ہیں ان کا خالق بھی میں یعنی اللہ ہوں۔ اگر شیطان، جن اور انسان سب مل جائے تب بھی ایسے خواب نہیں بنا سکتے۔ بعض منکرین کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ۔ بعض کہتے ہیں یہ محمد قاسم اپنی طرف سے بناتے ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس طرح کے خواب ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا، جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، چاہے تو ایسی بات ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آئے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ وہ امت اور قوم جو اس انتظار میں تھی کہ امام مہدی آئے گا، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا، اب اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ علماء کرام جو اپنی کتابوں میں امام مہدی کی خوب وضاحت لکھی ہے، اور وہ جو سوشل میڈیا پر ہر وقت بیانات نشر کرتے ہیں، اب وہ اس کے منکر ہو گئے۔ محمد قاسم کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ ان خوابوں کو اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے شیئر کرتے ہیں، لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ اس کے خواب سچے مانیں، ورنہ عذاب الہی کو دعوت دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی سوچ سمجھنے کی، اب وہ مہلت ختم ہونے والی ہے۔